الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، حق تعالیٰ جل شانہ نے جو یہ ایک مہینہ مجھے اور آپ کو اور امت مسلمہ کو عطا فرمایا ہے، یہ بلا اپلیکیشن کے ہم کو ملا ہے۔ میں نے اور آپ نے اللہ سے کوئی اپلیکیشن نہیں کی کہ آپ مجھے دیجئے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ رمضان سے پہلے موت دے دیتا، اور بہت سے لوگوں کی موت ہو بھی گئی، اور بہت سے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ افطاری میں شریک تھے، سحری میں شریک تھے، نمازوں میں شریک تھے، وہ آج نہیں ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں۔ تو یہ اللہ جل شانہ کا ایک انعام ہوا، ایک احسان ہوا، یہ ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمت کو شمار کرنا چاہو۔ یہ علماء کرام جانتے ہیں کہ نعمت واحد کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، جمع کا لفظ نہیں لائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عربی ڈکشنری میں اور عربی گرامر کے اعتبار سے نعمت کی جمع نہیں آتی، نعمت کی جمع آتی ہے، لیکن اللہ نے جمع کا لفظ نہیں بولا، واحد کا لفظ بولا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خود اللہ کی ایک نعمت میں ہزاروں نعمت ہے، اس کو بھی تم نہیں گن سکتے ہو۔ ایک نعمت میں ہزاروں نعمت۔ شیخ سعدی سرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جو سانس لیتے ہیں یہ ایک مستقل نعمت ہے، اور پھر سانس نکلتا ہے یہ بھی مستقل نعمت ہے، اس لیے کہ سانس اندر نہ جائے تو بھی موت، اور اندر گیا ہوا سانس باہر نہ آئے تو بھی موت۔ تو سانس کا اندر جانا بھی نعمت اور باہر نکلنا بھی نعمت۔ اب آپ شمار کیجئے کہ ایک منٹ میں، ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک منٹ میں کتنی مرتبہ ہمارا آکسیجن چل رہا ہے، سانس جا رہا ہے نکل رہا ہے، جا رہا ہے نکل رہا ہے۔ اچھا، یہ سانس جو چل رہا ہے آنا اور جانا، اس کے لیے مجھے اور آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا ہے، آٹومیٹک چل رہا ہے۔ یعنی کوئی مشین لگی ہے ہماری، یا کوئی مشین ہم نے خرید کر لگائی ہے، کچھ بھی نہیں۔ اچھا، ادھر میں بات بھی کر رہا ہوں، ادھر سانس بھی چل رہی ہے۔ دیکھیں، ایک نعمت ہے، یعنی اس میں کتنی نعمتیں ہیں کہ ہر منٹ میں کتنی مرتبہ سانس لے رہا ہوں اور پھر سانس نکال رہا ہوں، یہ کتنی نعمتیں ہو گئی۔ پھر پر آور دیکھ لیجئے، پھر 24 آورس دیکھ لیجئے کہ یہ ایک نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ادھر میں بات بھی کر رہا ہوں، ادھر میں کھانا بھی کھا رہا ہوں، ادھر میں پانی بھی پی رہا ہوں، ادھر میں واش روم بھی کر رہا ہوں، ادھر میں غسل بھی کر رہا ہوں، باتھ روم میں بھی ہوں، رات میں سویا ہوا بھی ہوں، سب کچھ ایک طرف ہو رہا ہے، دوسری طرف اللہ کا نظام جاری ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ یہیں آپ کے یو کے میں ایک صاحب کی بیمار پرسی کے لیے میں گیا، ان کا آپریشن ہوا تھا، تو یہاں آپریشن کیا تو بس ڈاکٹروں کی تھوڑی سی غلطی ہو گئی کہ یہ جو ہمارے اوپر کا پردہ جو ہے
اس کی ایک معمولی سی رگ کٹ گئی. اب وہ ڈاکٹر کو خیال ہی نہیں، اس لیے کہ بہت معمولی سی رگ تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا اس کا سینسر پنا بند ہو گیا. اب وہ سوتا ہے تو بھی آنکھ کھلی ہوئی ہے، وہ بیٹھا ہے تو بھی آنکھ کھلی ہے، کوئی چیز آ رہی ہے تو بھی یہ پردہ گرتا نہیں ہے، کچھ نہیں، بس ویسے ہی ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ رب کریم نے اس کے اندر کتنے ایسی رگیں رکھی ہوئی ہے، کتنی بڑی نعمت حق تعالیٰ جل شانہ و من والہ کی ہے جو اس نے اس آنکھ کے اندر رکھ رکھی ہے. تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر میں اور آپ ہم اس کے احساس پر آ جائیں تو خدا پاک کی قسم کبھی ہم اللہ کے ناشکرے نہیں بنیں گے، کبھی نہیں بنیں گے. ہر وقت اپنے رب کریم کو یاد کرتے رہیں گے، کبھی برائیوں پہ نہیں جائیں گے، کبھی گناہ پر نہیں جائیں گے. آج لوگ پوچھتے رہتے ہیں مولانا یہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے؟ مولانا سے آ کر لوگ پوچھتے ہوں گے کہ حضرت یہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے؟ کیوں؟ یہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ صغیرہ ہو تو کر لو اور کبیرہ ہو تو چھوڑ دو. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آگ لگنے کے لیے بڑی چنگاری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، معمولی سی چنگاری بھی جو ہے گھر کو آگ لگا دیتی ہے. لوگ صغیرہ 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 کر کر کے گناہ کرتے جا رہے ہیں، حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ صغیرہ پر اصرار کبیرہ بن جاتا ہے. یعنی بار بار چھوٹا گناہ اگر کرتے رہیں گے وہ کبیرہ بن جاتا ہے. پھر یہ تو اللہ کا فضل ہوا کہ گناہوں کی تقسیم ہوئی کہ یہ صغیرہ اور یہ کبیرہ، ورنہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہر گناہ ہے، چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ. جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ بس گناہ ہی ہے. لیکن لوگ اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم اس کو کر لیں، صغیرہ ہے تو کر لیں. اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے. تو حقیقت یہ ہے کہ تعالیٰ جل شانہ و من والہ کا اتنا کرم، اتنا احسان اس کا ہے. میں نے کل کے بیان میں ایک بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان دیکھیں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف کتاب التفسیر میں یوں فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری ذات میں دلائل ہے اللہ کے اگر تم سمجھو. اس میں مثال دیتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں جب ہم کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا پینا سب ایک ہی جگہ ہے، یہیں سے سب جا رہا ہے. لیکن جب بدن سے نکالنے کا وقت آیا تو اللہ نے ایک راستہ نہیں بنایا، دونوں کے علیحدہ راستے بنائے. پیشاب کا الگ راستہ، لیکوڈ کا الگ راستہ بنایا اور موتی نجاست کا الگ راستہ بنایا. اب ہم سوال یہ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جب دونوں چیزیں یہاں سے جا سکتی ہے تو نکالنے کے لیے تو نے دو راستے کیوں بنائے؟ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر نکالنے کے لیے ایک راستہ ہوتا تو ہر وقت لیکوڈ نکلتا رہتا اور بندہ کبھی پاک نہیں ہو سکتا تھا. میرے بندے میں تجھے پاک رکھنا چاہتا تھا، اس لیے دو راستے بنائے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنی ذات پہ غور کرو، اللہ کی نعمتوں کو آپ دیکھو، ایک ایک نعمت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دے رکھی ہے. ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی نعمتیں رب کریم نے مجھے اور آپ کو. کیا دنیا میں پیدا ہوئے تو بدن پر کپڑے تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا. اس مالک نے سب کچھ دیا. حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیار سے ایک بات سمجھائی، بہت پیار سے. احیاء العلوم میں حضرت یوں فرماتے ہیں کہ دیکھو تمام حیوان اینیملز کے جو بچے ہوا کرتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہی ایک دو دن میں اپنی ماں سے جدا ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں اینیملز کے جو بچے ہوتے ہیں وہ پیدا ہوئے ایک دن میں، آدھے دن میں وہ چلتے بھی ہو جاتے ہیں، وہ کھاتے بھی ہو جاتے ہیں، وہ پیتے بھی ہو جاتے ہیں، وہ اپنے اپنے سارے کام کو کرتے ہو جاتے ہیں. اسی طرح برڈ اور پرندوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک دو دن زیادہ سے زیادہ، پھر وہ خود ہی اڑنے لگتے، وہ خود ہی اپنے کھانے کا نظام کرنے لگتے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ حضرت انسان جو اتنا بڑا عقل مند، اتنا بڑا شعور سمجھ والا، ساری مخلوق میں سب سے افضل، لیکن اس کو پیدا ہوتے ہی نہ چلنا سکھایا، نہ پینا سکھایا، کچھ نہیں.
بس پڑا ہوا ہے، اور ایک لمبی مدت تک اس کی ماں اس کو اپنی گود میں دبا دبا کر رکھتی ہے۔ بچپن میں پیدا ہونے کے بعد اس کے ابا، اس کی امی اس کو اپنی گود میں دبا دبا کر رکھتی ہے۔ فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ پر اگر غور کیا جائے تو وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے، امام غزالی فرماتے ہیں عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ نے یہ نظام اس لیے بنایا کہ وہاں برڈ اور پرندے اور اینیملز کے مسئلے تو ایسے ہیں کہ وہ پیدا ہوئے اپنی ماں سے جدا ہو گئے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس بچے کے دل میں اس کی ماں کی محبت باقی رہے اور والد کی محبت باقی رہے اور بڑا ہو کر یہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار رہے، اس لیے اللہ نے ایک لمبی مدت تک گود میں دبا کر رکھنے کا حکم دیا تاکہ اس محبت میں اضافہ ہوتا رہے۔ دیکھیں کیسے کیسے حکمتیں ہیں شریعت کی۔ اچھا جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، کسی اسکول میں نہیں گئے، کسی ابتدائی تعلیم کے لیے کسی جگہ ہم نہیں گئے، نرسری وغیرہ ہم کہیں نہیں گئے، لیکن پیدا ہوتے ہی ابھی 1 دن کا بچہ ہے اور ماں اپنے سینے سے لگاتی ہے اور وہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ کس نے سکھایا؟ کوئی نرسری میں گیا؟ کس نے سکھایا اس کو؟ امام غزالی فرماتے ہیں اگر اسی پر تم غور کرو تو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا کہ تمہارے پیچھے ایک اللہ ہے جس نے تمہیں اپنی حقیقت سمجھائی۔ ایک ایک بات، اس لیے ابھی ظہر کے بعد کسی ایک دارالعلوم میں گیا تھا تو وہاں میں نے طلباء کو یہی کہا، میں نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ تعالیٰ دورے تک پڑھتے ہیں، تعلیم لے رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ حکمت کو خوب پڑھیں، اس لیے کہ ہمارا یہ زمانہ جو ہے نا یہ عقل کے دلائل لے کر لوگ بہت آ رہے ہیں، نقل تو مانتے نہیں ہیں، قرآن حدیث تو ماننا ہے نہیں۔ ہم قرآن پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں مان رہا، ہم حدیث پیش کر رہے ہیں وہ کہتا ہے میں نہیں مان رہا۔ ایک صاحب مجھے ابھی کہنے لگے یہیں آپ کی سرزمین پر کہ میرا ایک ملحد، یعنی ایک ایسے عورت اور ایک اس کا شوہر، اصل مسلم بچی ہے اور وہ کسی ملحد کے چکر میں آ گئی اور اس کے چکر میں آ کر کے اپنے اللہ کا انکار کر دیا۔ اب کہا میں جب گیا ان کے پاس اور ان کو سمجھایا تو ساری باتیں سمجھ میں آ جانے کے باوجود وہ ان کا آخری جواب کیا تھا؟ نہ ماننا ہو تو یہ جواب ہوتا ہے، وہ چاہے بگ بینگ ہو ہمیں کیا لینا دینا، ہم نہیں مانتے۔ اللہ کے باب میں کہہ رہے ہیں وہ چاہے بگ بینگ ہو، چاہے کتنی بڑی بینک کیوں نہ ہو اس کی، ہم نے کہا کہ وہ ایسے نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کی رسی نہیں چلے گی۔ جس دن اللہ کھانا بند کر دے گا، کیسے بند کرے گا وہ اس کا نظام ہے، وہ کیسے بند کرے گا وہ تو وہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس بیماری میں بند کرا دے گا، وہ کس بیماری میں پانی کو بند کرا دے گا۔ حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ ایک عورت میرے پاس دعا کے لیے آئی۔ اچھا وہ کیا دعا کرا رہی تھی کہ حضرت ہماری 3 فیکٹریاں ہیں کپڑے بنانے کی، 3 فیکٹری، اور امپورٹ ایکسپورٹ اتنا ہو رہا ہے، مال اتنا مال ہو رہا ہے، اتنا مال نکل رہا ہے، اتنا مال نکل رہا ہے، خوب ہم دے رہے ہیں، خوب ہمارا مال بک رہا ہے، لیکن میرے ہسبینڈ کا حال یہ ہے، میرے شوہر کا حال یہ ہے کہ 3 سال سے بیماری میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی بیماری کا حال یہ ہے کہ ڈاکٹروں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ یہ جو مونگ آتا ہے نا، مونگ جس کو ہم کھاتے ہیں، کہا اس کو ابالو، اس کو ابالنے کے بعد اس کا پانی نچوڑو اور صبح 1 گلاس پی لو، شام کو 1 گلاس پی لو، اس کے علاوہ کچھ کھا پی نہیں سکتے۔ جس دن آپ نے اس کے علاوہ کچھ کھا پی لیا آپ کی جان خطرے میں ہے۔ میرا شوہر 3 سال سے یہ پانی پر گزارا کر رہا ہے، حضرت بس آپ دعا فرما دیجئے اس کی بیماری اچھی ہو جائے۔ اللہ کیسے کسی کے پاس سے اپنی دولت کو لے لیتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ تو جو لوگ یوں کہتے ہیں نا کہ وہ چاہے بڑی بینک ہو اور بگ بینک ہو ہمیں کیا لینا دینا، وہ تو اس بگ بینک کی طرف سے جب حالات آ جائیں گے اور اچانک وہ کھانا بند کرے گا یا پانی بند کرے گا یا کبھی ایسا نظام اس کا بن جاتا ہے کہ کھا بھی رہا ہے پی بھی رہا ہے لیکن اللہ ہاضمے کی طاقت ختم کر دیتا ہے۔
ادھر کھایا واش روم، ادھر کھایا واش روم، ادھر کھایا واش روم، پریشان حال ہے، یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر فلاں ڈاکٹر، نظام ہی اس کا ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمت کو، ایک نعمت میں ہزاروں نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ایک نعمت کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، تو ساری نعمت کہاں شمار کرو گے؟ بے شمار نعمتیں ہم نے تم کو دے رکھی ہے۔ تو میرے بھائیو، ان نعمتوں میں ایک نعمت یہ رمضان بھی ہے۔ رمضان بھی اس کی نعمت ہے کہ اس نے ہم کو اب ہماری بخشش کے لیے عطا فرمائی، ہماری رحمت کے لیے عطا فرمائی، اور یہ فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ میں بارش کی طرح اپنی رحمت برساؤں گا۔ یہ رحمت والا عشرہ چل رہا ہے، خوب رحمتیں اس کی برس رہی ہیں، خوب رحمت مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن اس کی رحمتیں خوب برس رہی ہیں۔ اور دوسرا عشرہ فرمایا مغفرت کا ہے، میں بڑی مغفرت برساؤں گا، معاف کروں گا، معاف کروں گا۔ اور میری تیسرا عشرہ اس مہینے کا فرمایا کہ آگ سے نجات کا عشرہ، میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کروں گا۔ دنیا میں دیکھو، اگر کوئی حکومت خوش ہو کر کے یوں کہہ دے کہ اس سال جو ہے ہم قیدیوں کو آزاد کر دیتے ہیں، تو پورے ملک میں کتنی خوشی چھا جاتی ہے۔ اوہو، پوری دنیا کے اندر، اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، ساری دنیا میں ایک منٹ میں شور ہو جائے گا کہ فلاں حکومت نے خوش ہو کر کے سارے قیدیوں کو معاف کر دیا اور سارے قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ بھلا رب کریم کہہ رہا ہے کہ میں آخری عشرے میں جو لوگ جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، میں ان کو آگ سے نجات عطا کرتا ہوں۔ کتنی بڑی خوشی ہے ہمارے لیے، کتنی بڑی سعادت ہے ہمارے لیے۔ تو یہ مہینہ جو ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے کے آنے سے پہلے اتنا اہتمام کہ شعبان کے روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ ذرا رمضان کے اندر مزہ آئے۔ آپ دیکھیں، فرض سے پہلے سنت پڑھیں، پھر فرض میں داخل ہو تو وہ فرض میں لذت آتی ہے، اور جس فرض سے پہلے ہم نے سنت نہیں پڑھی اور ویسے ہی ہم نے فرض نماز کو پڑھ لیا، اس فرض نماز میں لذت نہیں آتی، مزہ ہی نہیں آتا۔ ٹھیک اسی طرح اگر رمضان سے پہلے شعبان کے کچھ روزے رکھ لیے جائیں تو پھر رمضان کے روزوں میں بڑا مزہ آتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری کے لیے باقاعدہ جو ہے رمضان سے پہلے روزے رکھتے تھے۔ پھر دعاؤں کا اہتمام، نہیں دعائیں حضور، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ میرے رجب میں برکت دے، میرے شعبان میں برکت دے، اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے، میری رمضان نہ جو ہے میرے ہاتھوں سے نہ نکل جائے۔ تو دعاؤں کا اہتمام، اللہم سلمنا، اے اللہ صحیح سلامت میرے رمضان کو گزار دے، میں عیاشی میں نہ گزاروں، میں کھانے پینے میں نہ گزاروں، میں سونے میں نہ گزاروں، میں دنیا کے ماحول میں نہ گزار دوں اس مبارک مہینے کو۔ تو یہ ایک بہت بڑا مہینہ ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیجئے، دیکھیے بہت کام کی بات ہے، وہ یہ کہ آپ نے ان بزرگوں سے سنا ہوگا، اتنا مقدس مہینہ، اتنا مبارک مہینہ، اتنا مبارک مہینہ کہ جس میں اللہ جل شانہ کی طرف سے عطائیں، رحمتیں، بخششیں، برکتیں، مغفرت، آگ سے نجات، خلاصی، جہنم سے آزادی، لیکن چند قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا اس مہینے۔ اس میں سب سے پہلے کون ہے؟ فرمایا سب سے پہلے وہ انسان ہے جو کینہ رکھنے والا ہے۔ کینہ یہ بدترین صفت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، یا انس یا بنیہ، اے میرے بیٹے، بہت پیار سے کہہ رہے ہیں، مشکات کی روایت ہے، یا بنیہ ان استطعت ان فعلت امسیت و اصبحت، اے میرے بیٹے، اے میرے انس، اگر تو کر سکتا ہے تو یہ کر کہ تیری صبح اور شام اس حال میں گزرے کہ لیس فی قلبک غش، تیرے دل میں کینہ نہ ہو ذرہ برابر، تیرے دل میں ذرہ برابر کسی سے متعلق کینہ نہ ہو۔ فرمایا اگر تو کر سکتا ہے تو یہ کر۔ اور پھر حضور آگے فرماتے وَهَذَا سُنَّتِي، یہ میرا طریقہ ہے، یعنی نبی کے دل میں کسی سے متعلق کینہ نہیں تھا، کسی صحابی سے متعلق۔ فرمایا کینے والے کی دعائیں اس مقدس مہینے میں اللہ قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح وہ انسان
جو شراب کا عادی ہے، ہمارے زمانے میں ڈرگس جو آج کل عام ہو چکا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا الا یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ تیسرا وہ انسان کہ جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو بھی قطع تعلق کرنے والا، یا لوگوں سے قطع تعلق رکھنے والا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کے باب میں تو دشمنیاں بری رکھتے ہیں، دین کے باب میں کوئی دشمنی نہیں۔ بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے مولانا ماشاءاللہ میرا بچہ ڈاکٹر بن گیا، کیریئر بن گیا اس کا، ذرا سا بے دین ہے۔ میں نے کہا ذرا سی بے دین میں کیا مطلب ہے؟ کہتے وہ کبھی کبھی جمعہ پڑھ لیتا ہے بس، یعنی ایک نماز نہیں پڑھتا اور کہہ رہا ہے کیریئر بن گیا۔ اللہ کی بغاوت ہو اور کیریئر بن جائے۔ ہماری دشمنیوں کا خلاصہ دنیا ہے، دین نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ریاض الصالحین میں یہ روایت نقل کی ہے بحوالہ مسلم شریف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جا رہا تھا دوسری بستی میں کسی کو ملنے کے لیے، تو راستے میں انسانی شکل میں فرشتہ آیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے جس کو امام نووی نے ریاض الصالحین میں نقل فرمایا۔ راستے میں ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا انسانی شکل میں، پوچھا اس سے کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس بستی میں۔ کہا کیوں؟ کہا فلاں صاحب سے ملنے کے لیے۔ کہا تمہارے پیسے باقی ہے اس سے؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا تمہاری کوئی غرض ہے اس سے؟ کہا نہیں کچھ نہیں، میری کوئی غرض نہیں، نہ پیسہ باقی ہے کچھ نہیں۔ کیوں جا رہے؟ فرمایا بس مجھے اللہ کے لیے اس سے محبت ہے، اللہ کے لیے مجھے محبت ہے اس سے، میں اللہ کے خاطر اس سے محبت دوستی رکھتا ہوں، تو میں نے سوچا کہ لاؤ اس کو ذرا، ورنہ میرا کوئی ذاتی غرض نہیں ہے اس سے، نہ مجھے اس سے کوئی ہدیہ لینا ہے، نہ اس سے کوئی مجھے پیسے لینا ہے، نہ میرا پیسہ باقی ہے اس کے پاس، نہ کوئی اور دنیا کا کام ہے، میں صرف اور صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ کے خاطر مجھے اس سے محبت ہے۔ تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فرشتے نے جواب دیا کہ اچھا تو جتنا اس بندے سے محبت کرتا ہے اللہ اتنا ہی تجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ یہ تعلق اللہ کے لیے۔ آج میرا آپ کا سب کا تعلق دوستی اور دشمنی جو ہے نا وہ دنیا کے خاطر ہے، دین کے خاطر نہیں۔ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، کوئی پرواہ نہیں، وہ کما کے تو لا رہا ہے نا، اس لیے میں اس کو نہیں فجر میں اٹھاؤں گا، سونے دو اس کو۔ لیکن اگر میرے بیٹے نے ذرا سی میری نافرمانی کر دی تو میں قطع تعلق کر لیتا ہوں۔ دنیا کی بنیاد پر تو ہم دشمنی کرتے ہیں، دین کی بنیاد پر نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو اسی لیے سب سے بڑی نشانی حلاوت ایمان، ایمان کی لذت، ذاک طعم الایمان، ایمان کی لذت کس کو آئے گی؟ اس میں سر فہرست سب سے پہلے جس کو بیان کیا وہ کون ہے؟ من احب للہ و ابغض للہ، جو اللہ کے لیے دوستی کرے اور جو اللہ کے لیے دشمنی کرے۔ یہ کیوں بیان کیا گیا؟ یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے، عوام تو عوام، ہم خواص کا یہ حال ہے کہ اللہ کے خاطر دوستی اور اللہ کے خاطر دشمنی بہت مشکل ہے۔ ذاتی اغراض کے خاطر سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے خاطر دوستی اور اللہ کے خاطر دشمنی یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقیا۔ اے ہائے کیا فرما رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لا تصاحب الا مؤمنا، نہ دوستی کر مگر مومنوں سے۔ دوستی ہماری مومنوں سے ہونی چاہیے۔ آج ہماری دوستی مومنوں سے نہیں، غیروں سے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری بچیاں بھی غیروں میں جا رہی ہیں، ہمارے بچے بھی غیروں میں جا رہے ہیں۔ لا تصاحب الا مؤمنا، نہ دوستی کر، نہ تعلق رکھ مگر مومنوں سے۔ ولا یاکل طعامک الا تقیا، فرمایا تیرا کھانا نہ کھائیں مگر متقی، متقی کو کھانا کھلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ متقی کے دل کی دعا جو ہے نا تمہاری زندگی کی برکتوں سے بھر دے گی۔ ولا یاکل طعامک الا تقیا، تیرا کھانا جو ہے وہ متقی انسان کھائے، نیک انسان کھائے، تو نیک انسان کو کھلانے والا بنے۔ اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ریاکاری نہیں ہوگی،
اس لیے کہ متقی کو بیچارہ سیدھا سادہ مول صاحب ہوں گے یا کوئی بہت عزت والا بھی نہیں ہوگا لیکن ہے متقی، تو اس میں کوئی شہرت نہیں ہوگی، نمائش نہیں ہوگی، دکھاوا نہیں ہوگا۔ تو رمضان کا مہینہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے علمان الحفیظ، لیکن جتنا اہم ہے اتنا ہی ہماری کوتاہیاں ہو رہی ہے۔ ہمارا وقت یا تو سونے میں گزرتا ہے، یا اپنی لفاظیوں میں، یا اپنی باتوں میں، یا اپنے فون میں گزرتا ہے، اپنے واٹس ایپ پر، اپنے یوٹیوب پر، نہ معلوم کس کس دنیا میں ہمارا وقت گزرتا رہتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کو سب سے بڑا افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی قبر سے پاس ہوتا ہے نا تو وہ یہ تمنا کرتا ہے، او گزرنے والے ایک قل هو اللہ مجھے دے دے، ایک قل هو اللہ دے دے، یہ اس کی تمنا ہے قبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے تو اعمال بند ہو چکے، وہ کر ہی نہیں سکتا اب اعمال، اس کے اعمال کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب اس کے عمل کا کوئی فائدہ بھی نہیں اس کو۔ تو وہ گزرنے والوں سے میں کل قبرستان گیا یہاں، تو میں نے ہمارے شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ کو ہمیشہ دیکھا، جس بستی سے گزرتے تھے، جس بستی سے، تو حضرت ہمیں بھی حکم کرتے تھے 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لو، اور یہاں کے قبرستان والوں کو ایصال ثواب کر دو۔ جس بستی سے گزرتے تھے، نہ معلوم کس کے قل هو اللہ پر اللہ تعالیٰ اس قبرستان والوں کی مغفرت فرما دے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہمارا بھی معمول ہونا چاہیے، ہم جہاں سے بھی گزریں کسی بستی کے اندر سے ہم 3 مرتبہ، بھائی کوئی پیسے دینے پڑیں گے آپ کو 3 قل هو اللہ پڑھنے میں؟ کوئی خرچ ہو جائے گا ہمارا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہمارے بزرگوں کے معمولات جو ہے نا اس میں بڑی نیکی ہے۔ ہمارے سلسلہ امدادیہ جو ہے، یہ ہمارا جو سلسلہ ہے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس سلسلے میں سنت بہت زیادہ ہے۔ قدم قدم پر سنت پہ عمل کرو، سنت پہ عمل کرو، سنت پہ عمل کرو، اور اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ سب سے بڑا اگر کوئی ہے تو وہ اتباع سنت۔ تصوف کا سب سے اعلیٰ طریق جو ہے وہ اتباع سنت ہے۔ جتنا سنت پر ہم عمل کریں گے اتنے زیادہ اللہ سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ رمضان کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے، اس کے ہمیں قدر کر لینا چاہیے۔ ہماری آنکھیں جب بند ہو جائے گی تو ہم افسوس کرتے پھریں گے کہ ہم سے دنیا میں کچھ نہیں ہوا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں کثرت سے کلمہ شریف پڑھو، ہے نا، حدیث شریف میں ہے، اس مہینے میں لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، اس مہینے میں کثرت سے توبہ کرو، استغفار کرو، اس مہینے میں سب سے زیادہ اللہ سے جنت مانگو، اس مہینے میں سب سے زیادہ اللہ سے جہنم سے پناہ مانگو۔ ارے حدیث شریف ہے یہ چیزیں مانگنے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ سے یہ چیزیں مانگو۔ تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کثرت سے قرآن پڑھو، افضل الذکر کلام اللہ، اور قرآن کا سلسلہ ہی اس مہینے میں شروع ہوا۔ معلوم ہوتا ہے اس مہینے کو قرآن سے بڑا تعلق ہے۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں آتا ہے کہ حضرت رمضان المبارک میں 20 یا 22 اور ایک قول کے مطابق 30 قرآن پورے کر لیتے تھے۔ چلو ہم اتنا نہیں کر پاتے، کم سے کم 4-5 پارے تو پڑھ لیں روزانہ، 4-5 پارے تو پڑھ لیں، یہ تو آسان ہے۔ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک میں 3 پارے پڑھ لیں، زیادہ نہیں تو چلو 3 پارے پڑھ لو، 2 پارے پڑھ لو۔ اگر 2 بھی پڑھیں گے تو مہینے کے 2 قرآن ختم ہو جائیں گے، 3 پڑھیں گے تو ہمارے 3 قرآن ختم ہو جائیں گے، اور ایک تراویح میں سنتے ہیں یہ بھی ایک قرآن ہو جائے گا، کسی بچے سے اور سن لو ایک قرآن اور پورا ہو جائے گا، تو نہ معلوم کتنے قرآن ہمارے جمع ہو جائیں گے۔ اور میں نے جو آیت پڑھی اس پر 2 منٹ کچھ بتا دوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی ذات کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہاں، آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچاؤ؟ ان کو نیکی کا حکم کرو، برائیوں سے روکو۔ اب کتنی مرتبہ روکنا ہے؟ 2-4 مرتبہ، 5-10 مرتبہ روکنا ہے؟ آئے دن لوگ آ کر کے مولانا سے کہتے ہوں گے مولانا ہم نے تو سمجھایا، سمجھتا ہی نہیں ہے۔ کتنی مرتبہ سمجھایا تم نے؟ 5 مرتبہ، 10 مرتبہ، 15 مرتبہ۔ اللہ نے ایک تھرمومیٹر دیا
کہ کتنی مرتبہ تم کو سمجھانا ہے، تب تم کو نجات ہوگی قیامت میں، ورنہ آپ حاجی ہیں، قاضی ہے، تہجد گزار ہے، نمازی ہے، روزے رکھتے ہیں، لیکن نافرمان بیٹا جہنم میں لے جائے گا۔ ان سب کے باوجود کوئی تھرمومیٹر ہے کہ جس میں ہماری حفاظت ہو جائے؟ جی اللہ نے تھرمومیٹر دیا، قو انفسکم و اہلیکم نارا، نارا ہے نا، نار کا معنی آگ، تو تھرمومیٹر کیا ہوا؟ تھرمومیٹر یہ ہے کہ دنیا میں اگر میرے مکان میں آگ لگ جائے، فائر ہو جائے میرے مکان میں، اور میرے 2-3 بچے ہو، 4 بچے ہو، اور وہ مکان ہی میں ہو، اور وہ نکلتے نہیں گھر سے، بعض مرتبہ بچے روم میں بیٹھے رہتے نکلتے ہی نہیں، تو کیا ہم سمجھائیں گے اس کو بیٹا نکل جانا، آگ لگی ہے، بیٹا نکل جانا، فائر ہے تو جل جائے؟ سمجھائیں گے اس کو؟ نہیں سمجھائیں گے، نہیں، مار کر نکالیں گے، دھکے دے کر نکالیں گے کہ نکل یہاں سے، یہ آگ تجھے جلا دے گی۔ فرمایا دنیا کی آگ سے جیسے تم بچاتے ہو، ایسے ہی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر اتنی کوشش کی ہے، اتنی کوشش کی ہے، اتنی کوشش کی ہے، تب تو قیامت میں انشاءاللہ تعالی وہ بیٹا ہمیں جہنم میں نہیں لے جائے گا۔ ہم کہہ دیں گے اللہ کو کہ اللہ ہم نے انتھک کوشش کر لی تھی، لیکن 2-4-10 مرتبہ کا مول صاحب وہ نہیں مانتا ہے تو یہ کام نہیں چلے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، ہمارے بچے ملحد ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں، شریعت کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے گھر میں ہے، نام اس کا مسلمان ہے، اس کی داڑھی بھی ہے، اس کا جبہ بھی ہے، وہ ٹوپی بھی پہنتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے دل سے ایمان نکل چکا ہے، وہ ملحدانہ خیال لے کر کے چل رہا ہے، باہر کے ماحول نے اس کے ایمان کو لوٹ لیا ہے، کھینچ لیا ہے۔ اس لیے عقائد کو مضبوط کرو۔ قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، وقودها الناس والحجارہ، اور تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے، جس جہنم کا ایندھن، یعنی جہنم جس سے اللہ جلائے گا، وہ 2 چیزیں ہوگی، پتھر اور انسان، لکڑی نہیں ہوگی، پتھر اور انسان۔ وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے اوپر جو فرشتے ہیں نا، اللہ اس کی صفت بیان کر رہا ہے، بڑے سخت وہ، غلاظ شداد، بڑے سخت ہے۔ کتنے ہیں وہ؟ 19 فرشتے ہیں جہنم کے اوپر، علیہا 19، 19 فرشتے ہیں، اور ان سب کا امام جس کا نام مالک ہے، سارے فرشتوں کا جو امام ہے نا جہنم کے داروغہ میں، اس کا نام مالک ہے۔ اور مالک اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ بعض ضعیف روایتوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام جب معراج میں تشریف لے گئے تو مالک سے ملنے گئے تو مالک ہنسے نہیں، حضور کو مل کر بھی نہیں ہنسے، تو جبریل نے فرمایا حضرت یہ جب سے پیدا ہوئے کبھی نہیں ہنسے، اگر ہنستے تو آپ کے ساتھ، جب آپ کے ساتھ نہیں تو کسی کے ساتھ نہیں، اتنے سخت ہیں۔ قرآن میں ہے ان کا تذکرہ، یا مالک الیوم لیقضی علینا ربک، اے مالک، جہنمی لوگ کہیں گے اے مالک تیرے اللہ سے کہنا کہ موت دے دو ہم کو، ہم مرنا چاہتے ہیں، عذاب برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ یہ دنیا میں جو عیاشیاں ہیں نا، علمان الحفیظ، بس کیا ہوگا ہمارا اگر ہم نے اپنا ایمان کا سودا کر لیا، اپنا ایمان چلا گیا، اپنے سجدے چلے گئے، اپنا دین چلا گیا، تو علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ ذرہ برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور اللہ جو حکم دیتا ہے وہ کرتا ہے۔ میں نے یہ آیت اس لیے پڑھی کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو، ان کی نگرانی کرو۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، ہوا یہ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، تو راستے میں کھجور پڑی تھی، وہ حضرت حسن نے اٹھا کر منہ میں رکھ لی۔ حضرت نے دیکھا، فوراً انگلی ڈالی منہ میں اور نکال دی، اور فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے یہ صدقے کی کھجور ہو اور میری اولاد کے لیے صدقہ حرام ہے۔ تربیت ہے یہ، اس کا نام ہے تربیت۔ تو تربیت ہونی چاہیے اپنی اولادوں کی اس طرح کہ اس کے پیٹ میں حرام کے لقمے نہ جائیں، یہ ڈرگس کے پیسے لے کر کے نہ آئے۔ والد صاحب خوش ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ بیٹا بہت کما کر لایا،
بھائی جاب نہیں کرتا ہے تو اتنی اچھی گاڑی لایا کہاں سے؟ جب جاب نہیں کر رہا ہے تو یہ پیسے لایا کہاں سے؟ خوش نہ ہو، بلکہ اس سے کہیں کہ بیٹا چھوڑ دو، اس کو واپس کر دو، اپنی اولاد کی تربیت کرو، اپنے پیٹ میں حرام کے لقمے نہ ڈالو، یاکلون فی بطونہم نارا، قرآن کہتا ہے حرام کے لقمے جو ہے نا وہ پیٹ میں انگارہ بن جاتا ہے، آگ بن جاتا ہے، آگ۔ ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آگ کی وجہ سے بے چینی ہوتی ہے نا، جب حرام کے لقمے پیٹ میں جاتے ہیں تو اس کی زندگی بے چینی والی ہوتی ہے، سکون نہیں ملتا زندگی میں، وہ پریشان رہتا ہے، وہ چاہے کتنی دولت کیوں نہ ہو، کتنا شاندار مکان کیوں نہ ہو، سب کچھ ہے لیکن بس بے چین ہے۔ رات 2 بجے آنکھ کھل گئی، بیٹھا ہوا ہے، بیوی پوچھتی ہے کیا ہوا؟ بے چینی ہے۔ ارے ہیٹنگ چل رہا ہے ماشاءاللہ، اتنا خوبصورت مکان ہے، آپ آرام سے لیتے ہیں، بہترین بیڈ ہیں، اور آپ کو بے چینی؟ بس بے چینی ہے مجھے۔ بھائی کس بات کی بے چینی؟ وہ وہی بے چینی ہے جو اندر گیا ہوا ہے۔ یاکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں، اور انگارے آنکھ کے اوپر چین نہیں پڑتا، اسی طرح حرام کے لقموں سے چین نہیں پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو اس سے بچائیں، اپنی اولاد کی تربیت کریں کہ وہ غلط رقومات لے کر کے گھر میں نہ آئے، وہ غلط پیسے لے کر کے گھر میں نہ آئے، ورنہ اس کی بھی زندگی تباہ، ماں باپ کی زندگی بھی تباہ کرے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ہیں، اس پر عمل کرنا ہے ہمیں، تاکہ ہماری آخرت بن جائے، ہماری عاقبت بن جائے۔ موت برحق ہے، جانا ہے جانا ہے جانا ہے۔ اگر دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مالدار موت سے بچ جاتا تو فرعون کو موت نہ آتی، قارون کو موت نہ آتی، بڑے مالدار تھے۔ اور اگر بادشاہت کے اعتبار سے کسی کو موت نہ آتی تو سکندر جیسے بادشاہ کو موت نہ آتی، جس نے پوری دنیا کا سفر کیا اور پوری دنیا پر حکومت کی۔ اور اگر دین کے اعتبار سے کسی کو موت نہ آتی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آنی چاہیے تھی۔ آپ سے بڑھ کر دیندار کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر تقوی والا کوئی نہیں، لیکن موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے۔ الموت جسر یصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے، ایک بریج ہے، اس بریج سے چل کر کے اللہ کے پاس جانا ہے، اس لیے موت اپنی جگہ لازم ہے، اور ہر ایک کو جانا ہے۔ اعمال صالحہ والا بھی جائے گا، اعمال رذیلہ والا بھی جائے گا، اچھے اعمال والا بھی جائے گا، برے اعمال والا بھی جائے گا۔ تو جانا ہے جانا ہے جانا ہے، اور جب جانا ہی ہے تو پھر اس صورت میں ہم اچھی زندگی لے کر کے کیوں نہ جائیں اللہ کے پاس، خوبصورت زندگی۔ یہ زندگی تو 50 ایئرز، 60، 70، زیادہ سے زیادہ 80، بہت جی گیا 90، بہت جی گیا تو 100، لیکن وہ محتاجگی والی، وہ تو محتاجگی والی زندگی، ارذل امور ہے۔ اللہ کے حبیب نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من ارذل الامور، اے اللہ میں ایسی عمر سے پناہ چاہتا ہوں جس میں محتاج بن جاؤں۔ اور آج کل تو اولاد بھی ایسی نہیں ہوتی کہ جو خدمت کر لے، آج کل تو اولاد بھی غیر مسلم کے سلسلے میں تو ہم سنتے تھے کہ وہ لوگ جو ہیں ضعیفوں کا جو ہوم ہوتا ہے اس میں چھوڑ دیتے، اب تو مسلمان بھی یہ کام کرنے لگے۔ جن مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے، اس کی خدمت پر تمہیں سب کچھ ملے گا، ان ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر موقع ملا تو کسی سیٹرڈے کو ملاقات کرنے چلے گئے، اور اس کو سعادت سمجھتے ہیں، پھر اور اس کا فوٹو لے لیتے ہیں کہ میں میرے باپ کو ملنے گیا، اس کو سعادت سمجھتے ہیں۔ پھر تو میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ ارذل عمر، ایسی عمر سے نبی نے پناہ مانگی جس عمر میں انسان محتاج بن جائے۔ تو انسان جیے تو کتنا جیے گا؟ زیادہ سے زیادہ 100 سال۔ موت لازم ہے، اور برزخ، آخرت، قیامت، حشر یہ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، امام بخاری نے نقل فرمایا کتاب الرقاق میں، فرمایا دنیا مدبرۃ، دنیا پشت پھیر کر جا رہی ہے، والآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت سامنے آ رہی ہے، وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ، کچھ دنیا کے بندے ہیں، کچھ آخرت کے بندے ہیں۔ فرمایا فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، فرمایا تم آخرت کے بندے بنو، دنیا کے بندے نہ بنو کہ بس کھا پی لیا، مزے کر لیا، بس یہاں سب کچھ ہے، نہیں، تم آخرت کے بندے بنو۔ اللہ مجھے اور آپ کو آخرت کا بندہ بننا نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔